جو شخص بول نہ سکتا ہو اگر وہ اشارے سے اپنا مقصد سمجھا دے تو ہر وہ کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے، بلکہ جو شخص بول سکتا ہو اگر وہ بھی اس طرح اشارے سے وصیت کرے کہ اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو وصیت صحیح ہے۔ اگر ایسی تحریر مل جائے جس پر مرنے والے کے دستخط یا مہر ثبت ہو، ٹھیک ہے، یعنی مہر لگی گئی ہے اس کے نام کی، تو اگر اس تحریر سے اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ چیز اس نے وصیت کی غرض سے لکھی ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ وصیت لکھنی ضروری ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت کو تحریر کرے، کیونکہ ہر انسان جو ہے اس کے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرا جو ہے، اگر ہم انسان جو ہے اپنی کسی حالت کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں تو ان کو فقط اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنا ہم انہیں بتاتے ہیں، لیکن ادروائز اس سے ہٹ کے ہمارے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی جو ہے لائف سرکل جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چلانے کے لیے اس کو سماجی زندگی ادا کی، اجتماعی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اگر اس کو کسی قسم کی کوئی چیز ضرورت آتی ہے تو اپنے کسی دوسرے مسلمان مومن سے لے لے، تو انسان اس سے قرض بھی لیتا ہے، اس کو دیتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر وصی جو ہے، وصیت کرنے والا جو ہے اپنے وصی کو، کہ جس کو وہ وصیت کر رہا ہے اس کو اپنی تمام تر ڈیٹیل کے بارے میں بتائے کہ میرا فلاں پیسہ فلاں کے پاس ہے، اتنا ہے، وہاں سے آ جائے تو اس کو اس طرح تقسیم کرنا ہے، اور ایک میں نے دکان، یہ میری ہے، یہ دکان میرے فلاں بچے کو چاہیے، دینی چاہیے، یا یہ میری ماں کا حصہ ہے، ماں کو دے، یعنی جیسے ہی اس نے وصیت کی ہے، یا یہ میری جو دکان ہے اس کا جو پروفٹ آئے گا، جو اس کا اوپر سے منافع کو ہوگا، یا جتنی زیادہ یہ ترقی کرتی جائے گی اتنا جس طرح اس کا پروفٹ میں اضافہ ہوتا جائے گا تو وہ پروفٹ آپ نے کیا کرنا ہے، یتیم اور مسکینوں میں آپ نے تقسیم کر دینا ہے۔ یہ اس وصیت کرنے والے اور اس وصی کے درمیان کا معاملہ ہے کہ وہ کیا طے کر کے جاتا ہے، اور پھر لازم ہو جاتا ہے کہ یہ وصیت پر عمل کیا جائے اگر کسی نے وصیت کی ہے۔ اور وصیت کب صحیح ہوتی ہے؟ وصیت تب صحیح ہوتی ہے کہ جب اس نے وصیت کی اور دوسرے اس وصیت کو سمجھ گئے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا۔ اگر بول سکتا ہے، اگر وہ اشارے سے کرے تب بھی، اور سمجھ میں آ جائے تب بھی وصیت صحیح، اور اگر وہ بول نہیں سکتا اور اشارے سے اپنی بات سمجھا دے تب بھی وصیت صحیح ہے۔ یا ایسی تحریر کہ اس نے وہ نہیں کہا لیکن اس نے تحریر پر اپنی وصیت نامہ لکھا اور اس وصیت نامے پر اس کے اپنے دستخط تھے، یا اس نے مہر لگا دی تھی کہ جس سے یہ پتہ چلتا کہ واقعاً یہ اسی کی ہی لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص وصیت کرے ضروری ہے کہ بالغ ہو۔ اب جو شخص جو وصیت کر رہا ہے اس میں کن کن خصوصیات کا ہونا چاہیے، وہ ضروری ہے، یا کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ نمبر 1 کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، صفیہ نہ ہو، اپنے اختیار سے وصیت کرے، لہٰذا نابالغ بچے کو وصیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ نابالغ بچے کا وصیت کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی جب ہم نے شرط لگا دی کہ وصیت کرنے والا ضروری ہے کہ بالغ ہو تو اس کا مطلب ہے جو نابالغ ہے اس کی وصیت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح عاقل ہو، عاقل ہے، یعنی دوسری باقی کی، یعنی مجنون کی نفی کی گئی ہے، مدہوش شخص کی نفی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ صفیہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اسی طرح اس کی جو ضد ہے اس کی نفی کی گئی ہے۔ مگر یہ کہ بچہ 10 سال کا ہو اور اس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ہو یا عام خیرات میں خرچ کرنے کی وصیت کی ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس کی وصیت صحیح ہے۔ اگر اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے وصیت کرے، یا 7 سالہ بچہ وصیت کرے کہ اس کے اموال میں سے تھوڑی سی چیز کسی شخص کے لیے ہے یا کسی شخص کو دے دی جائے تو وصیت کا نافذ ہونا محل اشکال ہے۔ بس ضروری ہے کہ احتیاط کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر 10 سال کے بچے نے وصیت کی ہے کہ میرے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی پر خرچ کیا جائے تو اس کی وصیت صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ہو یا عام خیرات میں خرچ کرنے کی وصیت کی ہو، بچہ کیا ہے، 10 سال کا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کی وصیت صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ جو ہے اس نے اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور کے لیے کی ہے، وصیت کی ہے، یا کسی 7 سال کے بچے نے وصیت کی ہے کہ اس کے اموال میں سے تھوڑی سی چیز کسی کو دے دی جائے یا کسی کو ہدیہ کر دی جائے تو وصیت کا نافذ ہونا محل اشکال ہے، یعنی 7 سال کی عمر کے بچے کی وصیت کا صحیح ہونا محل اشکال ہے۔ بس ضروری ہے کہ احتیاط کا خیال رکھا جائے، لیکن پھر احتیاط کا
تقاضوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہی ہے کہ اس کا وہ حصہ جو ہے وہ آگے دے دیا جائے۔ اگر کوئی شخص صفیہ ہو تو اس کی وصیت کے اموال میں نافذ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے امور میں نافذ ہے، مثلاً ایسے امور میں جو اس کی تجہیز و تکفین سے متعلق ہے۔ جس شخص نے خودکشی کا ارادہ کر کے مثلاً اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہو یا زہر کھا لیا ہو کہ جو ہلاکت کا سبب ہے، اگر وہ وصیت کرے کہ اس کے مال کی کچھ مقدار کسی مخصوص مصرف میں لائی جائے، ٹھیک ہے، یعنی استعمال میں لائی جائے، اس نے وہ استعمال بھی بتایا ہے کہ کس کام میں لایا جائے، اور اس کے بعد وہ مر جائے تو اس کی وصیت صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کی موت اللہ کی راہ میں جہاد کی وجہ سے ہوئی ہو تو وصیت صحیح ہے، کیونکہ وہ حرام موت مرا تھا، اس نے خودکشی کی تھی، تو تب اس کی وصیت صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جو مرا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی جہاد ہے، تو پھر اس کی وصیت صحیح ہے، لیکن غیر مالی امور میں اس کی وصیت صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی مالی وصیت کے اعتبار سے اس کی وصیت صحیح نہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی وصیت ہے تو وہ اس کی وصیت صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ اس کی املاک میں سے کوئی چیز کسی دوسرے کا مال ہوگی تو اس صورت میں جبکہ وہ دوسرا شخص وصیت کو قبول کر لے، خواہ اس کا قبول کرنا وصیت کرنے والے کی زندگی میں ہو یا اس کے مرنے کے بعد، تو وہ چیز موصی کی موت کے بعد اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ موصی یعنی وصیت کرنے والا پھر وصیت کی ہو جائے گی، وصی کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ وہ چیز اس کے ترکے کے 1/3 سے زائد نہ ہو، یعنی وہ جو چیز کسی اور کو دے رہا ہے یا اس نے اپنی زندگی میں ہی دے دی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی اگر اس نے اس کو دے دی تھی یا اس کے مرنے کے بعد ہوئی، وہ چیز اسی کی ہی ہے، ٹھیک ہے، اسی کی ملکیت ہوگی اگر زندگی میں دے دی تھی یا اگر موت کے بعد اس کو ملنی تھی وصیت کے مطابق، لیکن شرط یہ کہ ہے وہ چیز اس کے 1/3 حصے سے زائد نہ ہو، یعنی 1/3 حصے سے زائد نہ ہو۔ جب انسان اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ لے تو ضروری ہے کہ لوگوں کی امانتیں فوراً ان کے مالکوں کو واپس کر دے یا انہیں اطلاع دے دے، اس تفصیل کے مطابق جو مسئلہ نمبر 2307 میں بیان ہو چکی ہے۔ اگر وہ لوگوں کا مقروض ہو، قرضے کی ادائیگی کا وقت نہ آیا ہو یا آ گیا ہو اور قرض خواہ اپنے قرضے کے مطالبہ نہ کر رہا ہو یا کر رہا ہو، تو اگر وہ خود قرض ادا کرنے کے قابل نہ ہو، ضروری ہے ایسا کام کرے جس سے اطمینان ہو جائے کہ اس کا قرض اس کی موت کے بعد قرض خواہ کو ادا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی ایسا امر جو ہے انجام دے کر جائے کہ جو اس جو قرض دینے والا ہے اس کو بھی اطمینان ہو جائے کہ یہ اگر کل کلا مر بھی گیا تو اس کے بچے جو ہیں یا اس کے پیچھے جو بھی ہیں وہ اس کے قرض کو ادا کر دیں گے، مثلاً اس صورت میں کہ اس کے قرضے کو کسی دوسرے کو علم نہ ہو، وہ وصیت کرے اور گواہوں کے سامنے وصیت کرے، لیکن اگر قرض کی ادائیگی کر سکتا ہو اور وقت ہو چکا ہو اور قرض دار مطالبہ کر لے تو فوراً ادا کرے، اگرچہ کہ موت کے آثار نہ بھی دیکھے، کہ جیسے ہی اگر قرض دار نے اس کا مطالبہ کر لیا اس وقت اس کا دینا اس پر واجب ہے، چاہے اس کی موت کی سرخی اس کو نظر آئے یا نہ آئے۔ جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو، اگر زکوٰۃ، خمس اور مظالم اس کے ذمے ہوں اور وہ انہیں اس وقت ادا نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے پاس مال ہو یا اس بات کا احتمال ہو کہ کوئی دوسرا شخص انہیں ادا کر دے گا، تو ضروری ہے کہ ایسا کام کرے جس سے اطمینان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد ادا کر دیے جائیں گے۔ مثلاً کس طرح سے کون سا ایسا کام کرے؟ مثلاً کسی قابل اعتماد شخص کو وصیت کر دے، اگر اس پر حج واجب ہو اور خود نائب مقرر نہ کر سکتا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، لیکن اگر وہ شخص اس وقت اپنے شرعی واجبات ادا کر سکتا ہو، ضروری ہے کہ فوراً ادا کرے، اگرچہ وہ اپنے آپ میں موت کی نشانیاں نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو، اگر اس کی نمازیں اور روزے قضا ہوئے ہوں، ضروری ہے کہ ایسا کام کرے کہ جس سے اطمینان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے ادا کر دیے جائیں گے، مثلاً وصیت کر دے کہ اس کے مال سے ان عبادات کی ادائیگی کے لیے کسی کو اجیر بنایا جائے، یعنی کسی کو اجرت پر نمازیں پڑھوائی جائیں، بلکہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو لیکن اس بات کا احتمال ہو کہ اگر کوئی شخص بلا معاوضہ یہ عبادات بجا لائے گا تب بھی اس پر واجب ہے کہ وصیت کرے، لیکن اگر اس کا اپنا کوئی ہو، مثلا بڑا لڑکا ہو اور وہ شخص جانتا ہو کہ اسے
خبر دی جائے تو وہ اس کی قضا نمازیں اور روزے بجا لائے گا تو اسے خبر دینا ہی کافی ہے، وصیت کرنا لازم نہیں ہے۔ فقط اسے اتنا ہی بتانا لازمی ہے کہ اتنی عمر تک کے جو یا اتنے سال تک کے ان کے نمازیں اور روزے قضا ہیں، تو بڑے بیٹے کے اوپر احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہے، احتیاط کی بنا پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نمازوں کو پڑھے اور روزے رکھے، اگر خود رکھ سکتا ہے تو، اگر خود نہیں رکھ سکتا تو وہ کسی کو اجرت پر یہ کام کروا سکتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو، اگر اس کا مال کسی کے پاس ہو یا ایسی جگہ چھپا ہوا ہو جس کا ورثاء کو علم نہ ہو، ضروری ہے کہ انہیں اطلاع دے، اور یہ لازم نہیں کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے نگراں اور سرپرست مقرر کرے، لیکن اس صورت میں جب کہ نگراں کا نہ ہونا مال کے تلف ہونے کا سبب ہو یا خود بچوں کے لیے نقصان دہ ہو، تو ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک امین نگراں مقرر کرے، یعنی ایک شخص ہے کہ جس کے پیچھے 2 بچے باقی ہیں، اگر وہ موت کے آثار دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی مال و متاع بھی تھا کہ جس کا اپنے بچے کہ اس نے آگے اپنے گھر والوں سے ذکر نہیں کیا تھا، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان کو اس چیز کے بارے میں بتائے، اس مال کے بارے میں بتائے، اس کو اطلاع دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ ان بالغ بچے کے لیے کوئی آیا یا کوئی ان کو کسی کے حوالے کر کے جائے کہ جو اس کے نگران ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن اگر اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر یہ جو میں مال ان کو دے کر جاؤں گا، اس کی وجہ سے خود ان کی جان پر مصیبت آ سکتی ہے، یا وہ جو مال ہے جو ان کو آگے زندگی بھر کام آئے گا تو وہ تلف ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر اس کو پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی امین نگران مقرر کر کے جائے ان پر۔ وصی کا عاقل ہونا ضروری ہے، نیز جو امور موصی سے متعلق ہیں اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر جو امور رسول سے متعلق ہیں، ضروری ہے کہ وصی ان کے بارے میں مطمئن ہو، اور ضروری ہے کہ مسلمان کا وصی بھی احتیاط واجب کی بنا پر مسلمان ہو۔ اگر موصی فقط نابالغ بچے کے لیے اس مقصد سے وصیت کرے تاکہ وہ بچپن میں سرپرست سے اجازت لیے بغیر تصرف کر سکے، تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ صحیح نہیں، اور ضروری ہے کہ اس کا تصرف حاکم شرع کی اجازت سے ہو۔ لیکن اگر موصی کا مقصد یہ ہو کہ بالغ ہونے کے بعد یا سرپرست کی اجازت سے تصرف کرے تو کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نابالغی کی عمر میں اگر وہ اس نیت سے اس کو چیز دے دے کہ وہ اپنی مرضی سے اس چیز کو استعمال کرتا پھرے، ٹھیک ہے، جو سرپرست اس کے لیے نگران جو اس کے لیے مقرر کر کے جا رہا ہے، تو وہ اس کی اجازت اس کو نہ لینی پڑے، تو اس کی وجہ سے احتیاط واجب کی بنا پر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وصیت ٹھیک نہیں ہے، ضروری ہے کہ اس کا تصرف حاکم شرع کی اجازت سے ہو۔ لیکن اگر جو وصیت کرنے والا ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ جب یہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہو جانے کے بعد وہ ہر دوسرے دن جو سرپرست ہے اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا رہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت سے تصرف نہ کرنا پڑے اس کو، تو تب کوئی اشکال نہیں۔ اگر کوئی شخص کئی لوگوں کو اپنا وصی معین کرے تو اگر اس نے اجازت دی ہو کہ ان میں سے ہر ایک تنہا وصیت پر عمل کر سکتا ہے، تو لازم نہیں کہ وہ وصیت انجام دینے میں ایک دوسرے سے اجازت لے، اور اگر وصیت کرنے والے نے ایسی کوئی اجازت نہ دی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس نے 3-4 لوگوں کو اپنا وصی بنایا، ٹھیک ہے، اب اس نے یہ شرط نہیں لگائی کہ ان میں سے ہر ایک تنہا وصیت پر عمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے وصیت جو ان کے سامنے اپنی بیان کی، اپنی وصیت جو انہیں کی، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اب ہر ایک جو ہے اکیلا اکیلا اس وصیت پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے، اور لازم نہیں ہے کہ وہ وصیت انجام دینے میں ایک دوسرے سے اجازت لیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو شخص ہیں 3 اگر شخص اکٹھے تھے تو وہ ان سب وہ ایک دوسرے سے اجازت لیں کہ میں وصیت پر عمل کر لوں، میں وصیت پر عمل کر لوں، میں وصیت پر عمل کر لوں، اس طرح کی کوئی بھی اجازت لینا لازم نہیں ہے۔ اور اگر وصیت کرنے والے نے ایسی کوئی اجازت نہ دی ہو تو خواہ اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو کہ سب مل کر وصیت پر عمل کریں، انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی رائے کے مطابق وصیت پر عمل کریں۔ اگر وہ مل کر وصیت پر عمل کرنے پر تیار نہ ہوں اور مل کر عمل نہ کرنے میں کوئی شرعی عذر نہ ہو تو حاکم شرع انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، یعنی حاکم شرع کے اوپر ہے کہ وہ ان کو مجبور کرے گا اس صورت میں کہ اگر جب ان پر عمل کرنا ان کے لیے نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ عمل کریں گے تو شریعت کا کوئی عذر ان پر لاگو ہو جائے گا، تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر حاکم شرع انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ سب مل کر اس کی اس وصیت پر عمل کرے۔ اگر وہ حاکم شرع کا حکم نہ مانے یا مل کر عمل نہ کرنے کا ان کے پاس کوئی شرعی عذر ہو تو ان میں سے کسی ایک کی جگہ کوئی اور وصی مقرر کر سکتا ہے۔
अगर कोई इंसान अपनी वसीयत से मुनहरिफ हो जाए, मसलन पहले वो ये कहे कि उसके माल का तीसरा हिस्सा फलां शख्स को दिया जाए, बाद में कहे कि उसे ना दिया जाए, तो वसीयत कल अदम हो जाती है। और अगर कोई शख्स अपनी वसीयत में तब्दीली कर दे, मसलन पहले एक शख्स को अपने बच्चों का निगरान मुकर्रर करे, बाद में उसकी जगह किसी दूसरे शख्स को मुकर्रर कर दे, तो पहले की वसीयत कल अदम हो जाती है। ज़रूरी है कि उसकी दूसरी वसीयत पर अमल किया जाए। यानी एक वसीयत अगर उसने लिखी है और उसके बाद उसने नई वसीयत लिख दी है, तो वो पहले वाली कल अदम हो जाएगी और दूसरी वाली वसीयत मानी जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा। अगर एक शख्स कोई ऐसा काम करे जिससे पता चले कि वो अपनी वसीयत से मुनहरिफ हो गया है, ठीक है? यानी ऐसा कोई काम किया है कि जिसकी वजह से लोगों को भी अंदाज़ा हो गया, पता चल गया है कि अब ये वसीयत क्या है, मुनहरिफ हो गई है, वसीयत से बदल गया है। मसलन जिस मकान के बारे में वसीयत की हो कि वो किसी को दिया जाएगा या बेचा जाएगा, या पहली वसीयत को पेश नज़र रखते हुए किसी दूसरे शख्स को उसे बेचने के लिए वकील मुकर्रर कर दे, तो वसीयत कल अदम हो जाती है। अगर कोई शख्स वसीयत करे, एक मुअय्यन चीज़ किसी चीज़ को दी जाए और बाद में वसीयत करे उस चीज़ का निस्फ़ हिस्सा किसी और शख्स को दिया जाए, तो ज़रूरी है कि उस चीज़ के 2 हिस्से किए जाएँ और उन दोनों अशख़ास में से हर एक को एक-एक हिस्सा दिया जाए, ठीक है? यानी जो एक पहले वाली वसीयत है और अगर उसके बाद दूसरी वसीयत आ जाए, तो दूसरी वसीयत उस पर अमल करना ज़रूरी होती है, पहले वाली कल अदम हो जाती है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।